آج کیا دنیا اس بات کو لے کر کے نہیں سسک رہی ہے کہ آج ہماری خود اپنی بیٹیاں، ہماری ماں بہنیں اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والی، نبی کا کلمہ پڑھنے والی شہزادیاں، وہ شہزادیاں جنہوں نے مسلمان کے گھر میں جنم لیا، وہ شہزادیاں جنہوں نے قرآن پڑھا لیکن اس پر عمل نہ کیا، اور ان کے ظالم باپوں نے ان کا رشتہ کالجز اور یونیورسٹیز سے جوڑ کر کے انہیں غیروں کے بستر پر لیٹنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ میرے بھائی، یہ قوم کی کڑوی سچائی ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ کیا آج قوم مسلم اس بات کو لے کر کے نہیں سسک رہی ہے کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے فریب میں آ رہی ہیں؟ معزز سامعین اکرام، ذرا غور کرتے چلیں۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی، مصطفیٰ جان رحمت کا نام لینے والی بیٹی آج غیروں کے چنگل میں آ رہی ہے۔ ذرا غور کرتے چلیں۔ اللہ اکبر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار وہ باپ نہیں ہے جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ یونیورسٹیز اور کالجز سے جوڑ دیا؟ میرے پیارے، ذرا غور کرتے چلیں۔ آج دنیا کے حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے، آج دنیا کے حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا کلمہ پڑھنے والی کئی لاکھ بیٹیاں جو غیروں کے ہتھے چڑھ گئیں، اور صرف چڑھی ہی نہیں بلکہ ان بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا گیا، ان بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، ان بیٹیوں کی عزت کو لوٹ کر کے پھر ان کو کسی کو جلا دیا گیا، کسی کو ٹرین کی پٹری پر لٹا کر کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، کسی بیٹی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا، کسی کو دریا کے نظر کر دیا گیا، کسی کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اوپر سے کنواں بند کر دیا گیا، کسی کو درخت میں لٹکا دیا گیا، کسی کو اللہ اکبر مار کر کے اسے جلا دیا گیا۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہمارا معاشرہ اس بات کو لے کر کے سسک رہا ہے، اس بات کو لے کر کے رو رہا ہے۔ آج اللہ اکبر، حال یہ نہیں ہے انسان اس بات کو لے کر کے نہ بیٹھے کہ آج دشمن طاقتور ہو رہا ہے، بلکہ آپ اس بات کو لے کر کے بیٹھیں کہ ہماری کئی لاکھ بیٹیاں جو غیروں کے فریب میں آ گئی ہیں، وہ بیٹیاں جن کے پاس حیا کی چادر ہونی چاہیے تھی، آج ان کے سروں سے حیا کی چادر کو چھین لیا گیا۔ وہ بیٹیاں جن کی نظروں میں قرآن کی تلاوت بسا کرتی تھی، آج ان کی نظروں سے ان کا رشتہ قرآن سے دور کر دیا گیا۔ وہ بیٹیاں جو نبی کا کلمہ پڑھتی تھیں لیکن اللہ اکبر مندروں میں جا کر کے ان سے شادیاں رچا لی گئیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں پیارے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ اکبر، کیا وہ باپ نہیں ہے؟ کیا وہ ماں نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو ہوٹل میں 4-4 5-5 مہینے رکھ کر کے اور اسے عصری تعلیم دلاتی ہے، دنیاوی تعلیم دلاتی ہے تاکہ ہماری بیٹی کامیاب ہو جائے؟ میں کہنا چاہتا ہوں تجھ سے، وہ باپ بڑا ظالم ہے، اللہ اکبر، جس نے اپنی نظروں سے اپنی بیٹیوں کو 4-4 5-5 ماہ کے لیے دور کر دیا۔ ارے ذرا غور تو کر، اگر دنیاوی تعلیم اتنی ہی ضروری ہوتی، اگر دنیاوی تعلیم بیٹی کے لیے اتنی ہی ضروری ہوتی تو یاد رکھنا میرا نبی کبھی عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے منع نہ فرماتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں پیارے، ہمارا سماج آج اس بات کو لے کر کے سسک رہا ہے کہ آج ہماری کئی لاکھ بیٹیاں غیروں کے بستر پہ جا کر کے ان کی زینت بن گئیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمیں اس کا قیامت کے دن حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا بارگاہ الہی میں ہم سے اس کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ کیا ہم سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ اللہ اکبر، ہم سے ضرور یہ پوچھا جائے گا۔ 30-30 ہزار 40-40
1001 رات کے لینے والے، اے دین کو بیچنے والے، ذرا یہ تو بتا تو نے اللہ اکبر ہر معاشرے کی بگڑتی ہوئی چیز پر تو بولا، کیا تو نے اس بات پہ زور دیا کہ لوگ جو مسلمان ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس پراپرٹی ہے، جن کے پاس بینک بیلنس ہے، کیا تو نے اس چیز پہ زور دیا کہ وہ ایک یونیورسٹی بنائے؟ ذرا غور کریں میرے پیارے، اللہ اکبر، آج مسلمانوں کے پاس پیسہ بہت ہے، مسلمانوں کے پاس دولت بہت ہے، انہیں اپنی عیاشی کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے، وہ اپنی عیاشی میں مصروف و مشغول ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے ذرا بتا تو صحیح، اللہ اکبر، کیا بارگاہ الہی میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اے میرے بندے تجھے دولت اتنی دی تھی، اگر تو چاہتا تو بیٹیوں کے لیے 4 5 اسکول بنوا دیتا، لیکن تو نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ میرے محبوب کی امت کی بیٹیاں غیروں کے ہتھے چڑھتی رہی، میرے محبوب کی امت کی بیٹیاں کلمہ پڑھنے والی شہزادیاں غیروں کے ہتھے میں چڑھتی رہی۔ اللہ اکبر، تو نے کیوں نہیں ان کے مرتد ہونے پر زور دیا؟ تو نے کیوں نہیں انہیں مرتد ہونے سے روکا؟ او میرے پیارے، بتا کون سا جواب ہم بارگاہ الہی میں دیں گے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں میرے پیارے، جو علماء ہیں، جو مفکر ہیں، جو اہل ثروت مالدار ہیں، تو ان سے ہماری ایک عرض ہے، وہ عرض یہ ہے کہ تمہارے پاس رب نے دولت دی ہے، تمہارے پاس رب نے مال دیا ہے، اللہ اکبر، اس مال کو اللہ اکبر ادھر ادھر خرچ نہ کریں، اس مال کو ادھر ادھر نہ دیں، بلکہ مصطفیٰ کی امت کی شہزادیوں کے اوپر خرچ کریں، اور وہ خرچ ایسے کریں کہ آپ بہترین اسکول بنائیں، بہترین کالجز بنائیں، بہترین یونیورسٹیز بنائیں، اللہ اکبر، اس میں نبی کی کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کو، اللہ اکبر، کنیز فاطمہ کو اس میں تعلیم دلائیں، اور صرف تعلیم ہی نہ دلائیں بلکہ اسے بتائیں کہ ایمان کیا ہے، اسے صرف ڈگری نہ دیں بلکہ اسے بتائیں کہ حیا کیا ہے، اللہ اکبر، اسے صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر رابعہ بصریہ کی طرح خوف خدا پیدا کریں، اللہ اکبر، اسے کنیز فاطمہ بنائیں، اللہ اکبر، اس کے دل کے اندر یہ بٹھائیں، سیدہ زینب کی سیرت اسے پڑھائیں اور اسے بتائیں تاکہ اس کے اللہ اکبر اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم اسے دلائیں گے، اگر آپ اسے اللہ اکبر دنیاوی تعلیم سے آراستہ کریں گے، میں ان ظالم باپوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، جو اپنی بیٹیوں کو اپنے سے 500 کلومیٹر دور بھیج کر کے اللہ اکبر اسے دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اللہ اکبر اسے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، یاد رکھ میرے بھائی، جب وہ 5 مہینے اللہ اکبر کسی غیر مسلم کے ساتھ میں گزارے گی، پھر بتا غیر مسلم کے ہتھے نہیں چڑھے گی تو کس کے ہتھے چڑھے گی؟ ارے بتا، جب تو اسے دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرے گا، جب تو 5 ماہ تک اپنے سے دور رکھ کے اللہ اکبر اسے دنیاوی تعلیم دلائے گا، اللہ اکبر، تو جن لوگوں کے درمیان میں وہ رہے گی اسی کی صحبت کا اثر اس پہ پڑے گا۔ یاد رکھنا میرے پیارے، اللہ اکبر، وہ بیٹی صرف اس کا نام ہی فاطمہ ہوگا، صرف اس کا نام ہی حور بانو ہوگا، صرف اس کا نام ہی عائشہ ہوگا۔ یاد رکھ میرے پیارے، جب وہ غیر مسلم کے درمیان میں 5 ماہ تک اپنی زندگی کو گزارے گی تو یاد رکھ نہ اس کا رشتہ قرآن سے جڑے گا، نہ اس کا رشتہ اسلام سے جڑے گا، نہ اس کا رشتہ اللہ اکبر مذہب اسلام سے جڑے گا، نہ وہ کبھی کنیز فاطمہ بن پائے گی، اس کے دل کے اندر کبھی رابعہ بصریہ جیسا خوف خدا نہیں پیدا ہوگا۔ میرے بھائی، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنی بیٹیوں کو اللہ اکبر اپنے آپ بھی ہوش کے ناخن لے، اور اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم اگر دلائے تو یاد رکھو میرے پیارے، اپنے گھر پہ ہی اسے دنیاوی تعلیم دلائے، لیکن اس کا رشتہ مذہب اسلام سے ضرور جوڑے، ورنہ یاد رکھے اللہ سے کرے دور تو تعلیم
تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے، اللہ اکبر، اگر آپ اسے دنیاوی تعلیم دلائیں گے تو اس کا رشتہ کبھی مذہب اسلام سے نہیں جڑ پائے گا۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی وہ اسلام کی شہزادی، اللہ اکبر، وہ بیٹی وہ کنیز فاطمہ جس کا بچپن اللہ اکبر مسلمان کے گھر میں گزرا، جس کی پیدائش ایک مسلم ماں سے ہوئی ہے، جس کا باپ ایک مسلمان باپ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، وہ اپنے بچپنے میں اللہ اکبر جن ہاتھوں پہ اللہ اکبر تسبیح کے دانے گنتی رہی، وہ بیٹی جو اپنی نظروں سے بچپنے کے عالم میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتی رہی، اللہ اکبر، تو نے اسی بیٹی کو جوانی کی حالت میں آوارہ کر دیا، تو نے اسی بیٹی کو دنیاوی تعلیم کے نام پر اسے اللہ اکبر برباد کر دیا، تو نے اسی بیٹی کو دنیاوی تعلیم کے لیے اللہ اکبر اسلام سے اس کا رشتہ ختم کروا دیا۔ اللہ اکبر، جب وہ بیٹی کسی خیر کے ہتھے چڑھتی ہے، جب وہ بیٹی اللہ اکبر کسی خیر سے بات کرتی ہے، کسی خیر سے نکاح کر لیتی ہے اور وہ ویڈیوز بنا کر کے ڈالتی ہے کہ میرا فلاں باپ یہ ہے اور اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں پھر تو ہوش کے ناخن لیتا ہے۔ ارے جب تیری عزت کی سرخیاں اخباروں میں نکلتی ہیں، جب تیری عزت کی سرخیاں اخباروں میں نیلام کر دی جاتی ہیں، جب تیری عزت سوشل میڈیا پر تباہ کر دی جاتی ہے، جب تیرے خاندان کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، جب تیرے اللہ اکبر بیٹے کی عزت کو برباد کر دیا جاتا ہے، جب تیری عزت کو نیلام کر دیا جاتا ہے، پھر تو کہتا ہے کہ میری بیٹی نے ہمیں کیا گل کھلائے ہیں، پھر تو کہتا ہے کہ ہماری بیٹی نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کہنا چاہتا ہوں او ظالمو، ہوش کے ناخن لو۔ اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یاد رکھو آنے والی نسلوں سے اسلام کی وفاداری کی توقع نہ کرنا، آنے والے اللہ اکبر نسلوں سے اسلام کی وفاداری کے لیے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ آئے گا تو کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر کے اسلام کی حفاظت کرے گا، کوئی محمد بن قاسم آ کر کے اسلام کی حفاظت کرے گا۔ ارے جب تیری بیٹی خیر کے حد چڑھ جائے گی پھر بتا اللہ اکبر تو بارگاہ الہی میں کیسے جواب دے گا، جب رب تجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا میں نے تجھے ایک بیٹی کا باپ بنایا تھا، تو نے اس بیٹی کی کیسے پرورش کی، اللہ اکبر بتا رب کے سامنے تو کون سا جواب دے گا، بارگاہ الہی میں کون سے اللہ اکبر منہ اٹھا کر کے مصطفیٰ کے سامنے جواب دے گا۔ او میرے بھائی، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہو، اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم نہ دے بلکہ اسے اللہ اکبر قرآن کی تعلیم دے، قرآن کی قاریہ اسے بنا، اللہ اکبر مصطفیٰ کے علم کا سبق اسے پڑھا۔ جب اس کے دل کے اندر قرآن کی تعلیم ہوگی، مصطفیٰ کے اسلام سے محبت ہوگی، تب یہ تیری بیٹی دنیا کے اندر کنیز فاطمہ بن کر کے چمکے گی، تبھی تیری بیٹی کے اندر رابعہ بصریہ کی طرح اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، تبھی تیری بیٹی کے اندر حضرت زینب کی طرح دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔